قرآن کریم فرقان حکیم کے دامن سے سورۃ الحجرات کی آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے اندر رب کائنات نے آداب معاشرت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو معاشرے میں اپنی زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے، اس کے حوالہ سے خدا تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم صادر فرمایا ہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم کی اس آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ خدا فرماتا ہے، اے ایمان والو، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا تمسخر اور مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بڑا بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ۔ فرمایا کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ دوسری خاتون سے بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور کسی کا جو ہے وہ اس کے نام کو مت بگاڑا جائے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے لقبوں کے ساتھ مت یاد کیا جائے۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، فرمایا ایمان کے بعد بہت سے ایسے عمل ہوتے ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، خدا فرماتے ہیں کہ جو میری طرف رجوع نہیں کرتا، جو میری طرف لوٹتا نہیں ہے، وہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حکیم کی اس آیت کے اندر خدا تعالیٰ نے زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے کہ معاشرے کے اندر ہم نے کس طرح زندگی کو بسر کرنا ہے۔ میں اور آپ ہر شخص جو ہے وہ معاشرے کی ایک اکائی ہے، ایک حصہ ہے۔ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہم ایک بے لگام گھوڑے کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہمارے گلے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا ہے۔ اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین اور شریعت سے ہم باہر نکل جائیں گے تو یوں سمجھ لیں کہ اسلام ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اب یاد رکھیے گا، بہت سے انسان چلتے پھرتے نظر آئیں گے تو کسی کے ماتھے پہ مسلمان ہونا لکھا نہیں ہوتا۔ انسان کے شعار، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اطوار، اس کی عادات اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ یہ انسان عام انسان نہیں ہے، بلکہ اس کی رگوں کے اندر حب مصطفیٰ نظر آتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار نظر آتا ہے۔ اب صوفیاء فرماتے ہیں کہ آپ سے کوئی بندہ سوال نہ کرے کہ تمہاری نسبت کس گھر سے ہے، بلکہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا بناؤ سنگار، تمہاری آؤ بھگت، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا حسن و جمال اس بات کی آگاہی دیتا ہو کہ اس کا تعلق جو ہے وہ فلاں آستانے کے ساتھ ہے۔ تو اگر آستانے کے ساتھ تعلق جو ہے وہ صوفیاء کا جو ہے وہ عادات و اطوار جو ہیں وہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں، تو پھر دین اسلام کے اوپر جو ہے وہ اتنا ہمیں کاربند ہونا ہوگا کہ ہماری ہر عادت جو ہے وہ سنت مصطفیٰ کے عین مطابق ہونی چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مطابق ہونی چاہیے۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، خدا فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ دو رنگی اسلام کے اندر نہیں چلتی، یہاں پہ یک رنگی جو ہے وہ چلتی ہے۔ اب یہاں پہ فقط یہ معاملہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کبھی نماز پڑھ لیں کبھی ترک کر لیں، کبھی 5 وقت کی نماز پڑھ لیں کبھی ایک بھی نہ پڑھیں۔ اسلام کے اندر یہ نہیں چلتا۔ اسلام کے اندر جب آپ نے اترنا ہے تو پھر پورے کے پورے اندر جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہونا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام مسلمانوں کے وہ عیسائیوں کے بہت بڑے پادری تھے، تو جب اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ عیسائیت کے اندر جو اونٹ کا گوشت ہے وہ حرام سمجھا جاتا ہے، وہ کھایا نہیں جاتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، اس لیے کہ وہ عیسائیت کے اندر جب تھے تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔
اب اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے، مباح ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، عبداللہ آپ اونٹ کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ عرض کی حضور میں جب عیسائیت میں تھا تو ہمارے مذہب کے اندر یہ حرام تھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مذہب عیسائیت تھا، اب تو آپ دین مصطفیٰ میں آ چکے ہیں، اب تو آپ کو یہ اونٹ کا گوشت کھانا پڑے گا۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، جب میری محبت آ چکی ہے تو پھر اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہونا پڑے گا۔ اسلام ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اسلام جو ہے یہ آپ کی رگوں کے اندر رچ بس جائے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اسلام کے عین مطابق ہو جائے۔ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ شاید اسلام جو ہے وہ ہمارے تابع ہو جائے گا، جیسے ہماری چاہت ہے ویسے بن جائے گا۔ ایسا کبھی نہ سوچیں، اسلام ہمارے تابع نہیں ہوگا بلکہ ہمیں اسلام کے تابع ہونا پڑے گا۔ اور جب آپ اسلام کی پیروی میں آئیں گے تو پھر خدا کیا فرمائے گا؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، حبیب جو تیری پیروی میں آ جائے گا پھر میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لوں گا، اس کے زندگی کے پچھلے گناہوں کو میں بخش دوں گا۔ تو ہم نے اسلام کے اندر اترنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلام کے سانچے کے اندر ڈھالنا ہے۔ تو ذات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اپنی عادات کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم کسی کو بے جا قسم کا تنگ تو نہیں کرتے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ یہ کبھی کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ دوران مجلس ہم بیٹھ جاتے ہیں اور کانوں کے اندر سرگوشی کرتے ہیں۔ اسلام اس بات سے بھی منع کرتا ہے کہ مجلس لگی ہو تو کسی کے کان میں گفتگو نہ کریں، اس لیے کہ کسی کو اذیت جا سکتی ہے، کسی کو تکلیف آ سکتی ہے کہ یہ شاید میرے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بڑا اچھا ہو۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی اور حضرت سلمان فارسی جیسے اصحاب کو جب دیکھا جن کے پاس مال و ثروت ظاہری طور پہ کوئی نہیں ہے۔ اب یاد رکھیے گا مال و متاع جو ہے وہ فقط یہ انسان کا یہ معیار نہیں ہے۔ کبھی کسی کو جانچنا ہو تو مال و متاع کی بنیاد پہ نہ جانچا کرے کہ اس کا مقام کتنا اونچا ہے، اس کا جو ہے وہ بنگلہ سب سے اونچا ہے، اس کی کوٹھی سب سے بڑی ہے اور اس کے پاس سب سے اونچی گاڑی ہے۔ یہ معیار انسان کا یہ نہیں ہے، بلکہ صوفیاء نے معیار تو یہ ہمیں جانچا اور یہ دیا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بادشاہ وقت جاتا ہے، اس نے کہا کہ میں تجھے تحفہ دیتا ہوں۔ بادشاہ وقت نے تحفہ کہا میں قبول نہیں کروں گا۔ اب بادشاہ وقت کو اس نے کہا کہ حضرت تحفہ تو قبول کرنا حضور کی سنت ہے، اس کو قبول کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ غلام وہ فقیر کہنے لگے کہ اگر تو تحفہ دیتا ہے تو میں بھی تجھے یہ چھوٹا سا تحفہ دیتا ہوں، یہ میرے پاس لنگر ہے، اس کو کھا لے۔ اب وہ بادشاہ جو تھا اپنے جو گلے کے اندر آپ کا لنگر، آپ کے وہ ٹکڑے جب ڈالتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے گلے سے، بادشاہ کے گلے سے وہ لقمہ نیچے نہیں اترتا۔ تو بادشاہ وقت کو فقیر کہتا ہے کہ اگر تیرے حلق کے اندر میرا لقمہ نہیں نہ جاتا تو میرے حلق کے اندر بھی تیرا لقمہ نہیں جاتا، میرے حلق کے اندر بھی لقمہ حلال کا جاتا ہے۔ اب اس نے اشرفیاں دی۔ اب وہ فقیر جو ہیں اپنے ہاتھ میں اشرفیوں کو لے کر کے جب ان کو نچوڑتے ہیں تو اس سے خون نکلتا ہے، اور وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر اس کو میں نچوڑتا جاؤں تو یہ غریبوں مسکینوں کا خون تیرے محلات تک پہنچ جائے اور تیرا محل جو ہے وہ بہہ جائے، لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے اس بات کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو ذات ذی وقار بتانا مقصود یہ تھا کہ کبھی کبھی معاملات ایسے بھی آ جاتے ہیں، تو فرمایا کہ معیار جو ہے وہ یہ نہ سمجھا کریں کہ جس کے پاس مال و متاع زیادہ ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ فقیر ہوگا۔ میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوب ڈیفینیشن دی۔ آپ فرماتے ہیں ایتھے کوئی نہ شان امیری ہے، ایتھوں لب دی نیری فقیری ہے۔ ایتھے کوئی نہ شان امیری ہے، ایتھوں لب دی نیری فقیری ہے۔ رب لب دا وچ دل گیری ہے، کر اللہ 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 تو۔ فقراء جو ہیں وہ ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ حضور قبلہ عالم محدث اعلیٰ ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ کی زندگی کا سیرت کا مطالعہ کریں۔ پرانے مرید کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کی پہچان مشکل ہوتی تھی اور پوچھنا پڑتا تھا کہ حضرت صاحب کون سے ہیں، اور پوچھ کر کے لوگ جو ہیں وہ آپ سے جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے۔ تو یہ کیا حضور کی سنت نہیں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا یہ طریقہ نہیں رہا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب کے پاس ایسے گل مل کر بیٹھ جاتے کہ باہر سے آنے والا بندہ پوچھتا تھا کہ حضور کون سے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھ کر جو ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے جو ہے اصحاب حضور کا کلمہ پڑھ لیتے۔
اب میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، فرمایا کہ تمسخر نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ہونٹ آپ کے جو ہیں وہ موٹے موٹے ہونٹ ہیں اور ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں۔ ابو جہل نے کہا حضور اس کو اپنے پاس نہ بیٹھنے دیا جائے، یہ غریب ہے، اس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، مال و ثروت کی کمی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو جہل تو نے مال کو دیکھا ہے، میں نے بلال کے دل کو دیکھا ہے۔ فرمایا تو مال و متاع کو دیکھتا رہا، تیری نگاہ کے اندر مال ہے اور جو ہے وہ ہیرے جواہرات کی قدر و قیمت ہے، لیکن میرے جو ہے وہ سامنے بلال کا دل جو ہے اس کا مقام بڑا اونچا ہے۔ تو پھر حضور نے مقام کیا بخشا ہے، مکہ فتح ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور کیا آج جو ہے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے مال و متاع والے اور بڑے بڑے جو ہیں وہ مکہ قریش مکہ کے سردار کھڑے ہیں، کیا آج کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگا دی جائے کہ وہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے دے؟ میرا آقا فرماتے ہیں وہ بھی تو زمانہ یاد کرو، جب مارے کھانے کا زمانہ تھا تو اذان بلال دے، اور جب مکہ فتح ہوا ہے تو اذان کوئی غیر دے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، دو رنگی نہیں چلے گی۔ فرمایا آج بھی اگر کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو کر اذان دے گا تو وہ بلال حبشی ہی دے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ دل دیکھے جاتے ہیں۔ میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں نہ او عقل ویکھے نہ او شکل ویکھے، نہ او عقل ویکھے نہ او شکل ویکھے، او ویخدا فرما برداریانو۔ وہاں پہ دل دیکھے جاتے ہیں، دلوں کے سودے ہوتے ہیں۔ یا نبی فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، کوئی خاتون کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ دوسری خاتون سے وہ بہتر ہو۔ اعمال کے معیار کے اندر ہر بندہ دوسرے سے بہتر ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے اعمال جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کے کیا بلکہ یقیناً آپ کے اعمال مجھ سے بہتر ہوں گے۔ اور کبھی بھی ایسا مت سوچئے گا کہ عمل کے میدان میں آپ کسی انسان کو گھٹیا مت سمجھیں۔ اگر کوئی رات کی تاریکی کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، اس بات کو ذہن نشین رکھ لیں۔ اگر آپ تہجد گزاری اور شب زندہ داری میں اپنے آپ کو جو ہے وہ وقف کیے ہوئے ہیں تو یہ آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق ہے۔ راتوں کی تاریکی کے اندر رب کو مناتے ہیں، رب کو راضی کرتے ہیں تو یہ آپ کا تعلق ہے۔ اگر آپ 5 نمازیں کیا اشراق صراط الاوابین چاشت بھی پڑھتے ہیں تو کسی انسان کو گٹھیا مت سمجھیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا مقام آپ سے اونچا ہو جائے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ ایک دن جو ہے وہ کتاب تحریر فرما رہے تھے، دوران تحریر آپ کی قلم کے اوپر ایک چھوٹی سی مکھی بیٹھ گئی اور اس کو آپ نے اس نیت سے بٹھائے رکھا کہ شاید اس کو پیاس لگی ہے اور یہ جو انک جو ہے، یہ جو روشنائی ہے یہ اس کو پینا چاہتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ اس کو جو ہے وہ سیاہی جو تھی اس کو پینے دیتے ہیں۔ جب آپ کا وصال ہوتا ہے کسی بندے کو حضرت شیخ سعدی ملتے ہیں اور اس نے پوچھا حضرت آپ کو مقام اس وجہ سے ملا کہ آپ نے گلستان لکھی، آپ کو مقام اس وجہ سے ملا کہ آپ نے بوستان لکھی؟ آپ نے فرمایا نہیں مجھے مقام اس وجہ سے نہیں ملا تھا۔ پوچھا مقام پھر کیسے ملا؟ فرمایا کہ جس دن میں بیٹھ کر لکھ رہا تھا ایک پیاسی مکھی آئی تھی اور میں نے اس کی پیاس کو بجانے کی خاطر اس کو اپنی قلم پر بیٹھنے دیا تھا تو اللہ نے مجھے فرمایا کہ اے میرے بندے اس عمل کی وجہ سے میں نے تیرے درجے کو بلند کر دیا۔ ابھی سوچا کریں کہ خدا مقام کو کتنا بلند کر دیتا ہے، لیکن کبھی کسی انسان کو گٹھیا نہ سمجھیں۔ انسان کا مقام بڑا اونچا ہے، انسان کی جو ہے وہ عزت اور شرف بڑا اونچا ہے۔ رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر کائنات کے اندر کوئی عزت کا حامل شخص ہے تو وہ ہے جس کے من کے اندر خوف خدا زیادہ ہے، جس کے دل کے اندر خدا کی خشیت اور اس کا خوف زیادہ ہے۔ آخری بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوئی عورت دوسری عورت کو جو ہے وہ اس نیت سے بہتر نہ سمجھے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اعمال اچھے ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، اور یہ اسلام قبول کرنے سے قبل ان کا تعلق یہودیت کے ساتھ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقد میں آتی ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کیا، یہودیت کو ترک کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقد میں آتی ہیں۔ ایک دن
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت صفیہ کو کہہ دیا میں جانتی ہوں تجھے ہے تو یہودن تھی نا، اتنے لفظ کہہ دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا، حضرت صفیہ گھر کے اندر رو رہی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں صفیہ روتی کیوں ہوں؟ عرض کی کہ آج مجھے حفصہ نے پہلی مرتبہ کہا ہے کہ تو یہودن ہے، جبکہ حضور میں تو آپ کی محبت رکھتی ہوں، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، میں تو اسلام میں داخل ہو چکی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حفصہ سے پوچھوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حفصہ بتاؤ تو صحیح تو نے صفیہ کو یہودن کیوں کہا؟ عرض کی حضور میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ کچھ معاملہ تھا جس معاملے کی بنا پہ میرے منہ سے نکل گیا کہ تو یہودن ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ جلال میں آ کر کے فرماتے ہیں کہ حفصہ بتا تو صحیح، کیا تیرا باپ نبی ہے؟ کیا تیرا چچا نبی ہے؟ عرض کی ہرگز حضور نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر نہیں ہے تو نے اتنے کڑوے لفظ بولے ہیں، اگر میں ان کو اٹھا کر سمندر میں رکھ دوں تو وہ سارے کا سارا پانی کڑوا ہو جائے گا، چل جا کر ابھی صفیہ سے معافی طلب کر۔ فرمایا کہ صفیہ تیرے مقام کو خدا نے اتنا اونچا کیا ہے کہ مدینے کے تاجدار نے حکم دیا ہے کہ تو صفیہ سے معافی طلب کر لے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کسی کو برا مت سمجھے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، اور کسی کو جو ہے وہ اپنے سے کم تر بھی مت سمجھنے کا کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے اس کا مقام آپ سے بڑا اونچا ہو۔ حضور کبر عالم محدث اعلیٰ ہیبت پوری علیہ رحمہ، کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جب حضور کی زیارت نہیں ہوئی، لیکن کبھی آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، کبھی آپ نے کبھی اپنے آپ سے کبھی انسان کو اپنا جو ہے وہ افضل سمجھا ہے، بلکہ اتنا اپنے آپ کو حضور کی جو ہے وہ گلیوں کے اندر اتنا نیچا کر کے دکھایا ہے کہ مدینے دی گلیاں دا میں کتا ہوندا، نظر روز وال لیندا پاکمنی والے، تو مسکین ول جات پاکمنی والے، قدی تے کسی رات آکمنی والے۔ جب اپنے آپ کو نفی میں لے کر گئے ہیں تو آج جانیے گا کہ زمانہ حضور کبر عالم کا نام نہیں لیتا، پورے عالم اسلام پہ آپ جس طرف بھی جائیں گے حضور کبر عالم کا نام زندہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بات بتائی ہے کہ موتو قبل انت موتو، مرنے ہو پہلے مر یعقوب، موتو قبل انت موتو، مرنے ہو پہلے مر یعقوب، وچ فنا بقا میں ویکھاں ایہا عمل کماواں گا۔ تو کبھی بھی کوئی انسان کسی دوسرے شخص کو جو ہے اپنے سے گھٹیا مت سمجھے، انسان کا مقام رب نے اونچا کیا ہے، بلکہ انسان کی تخلیق سے قبل خدا نے 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا ہے وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ۔ مجھے تین کی، زیتون کی، اور جو ہے وہ طور سینا پہاڑ کی، حبیب تیرے امن والے شہر مکہ اور مدینہ کی قسم ہے، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ۔ حبیب میں نے انسان کو بڑا سونا بنایا ہوا ہے، انسان کو میں نے بڑا سجا کر بنایا ہے۔ تو انسان جب رب نے اتنا سونا تجھے بنایا ہے تو بنایا کس مقصد کے لیے ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اے انسان تجھے میں نے اس لیے بنایا ہے، تیری شکل اتنی خوبصورت اس لیے سجائی ہے کہ تو میری دہلیز پر آ کر سر جھکا کے یہ بات کہا کرے سبحان ربی الاعلیٰ۔ جس رب نے مجھے بنایا وہ بڑا اونچا ہے، وہ بڑا اعلیٰ ہے، اس کا مقام بڑا عرفہ ہے۔ تو آج میں اور آپ اتنی بڑی مجلس کے اندر عہد کر کے اٹھیں کہ مالک آج کے بعد ہم کبھی نماز ترک نہیں کریں گے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ خدا تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔